الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جو ماہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہے، عام لوگوں میں یہ ماہ مبارک قربانی کے مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بات واقعتاً اسی طرح ہی ہے کہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، کہ اس ماہ مبارک میں تمام دنیا کائنات کے مسلمان اپنے مال کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ماہ مبارک
اس حوالے سے بھی قربانی والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بے شمار عظیم ہستیوں کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان عظیم ہستیوں میں سر فہرست جو ہے انبیاء کرام کی جماعت کی نسبت سے وہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قربانیوں میں سے سر فہرست وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ایسی المناک شہادت ہے اور ایسے بے دردی سے شہید کرنے والے اور شہید ہونے والے اور اس مظلومانہ حالت میں دنیا کو چھوڑنے والے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف تو 44 لاکھ مربع میل کے خلیفہ وقت ہیں اور دوسری طرف اپنے گھر میں محصور کر کے جس مظلومانہ حالت میں انہیں شہید کیا گیا، تاریخ اسلام ایسے مظلوم شہید کی مثال اور کوئی نہیں پیش کر سکتی۔ تو یہ ماہ مبارک قربانی والا ہے، اور صحابہ کرام میں سے جس شخصیت کا نام اس ماہ مبارک میں قربانی کے حوالے سے سر فہرست آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ قرآن مقدس میں انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے شروع میں ایک اصول بیان فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو اپنا کلیم اللہ پیغمبر بنایا یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک پیغمبر کو میں اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو صفی اللہ۔ تو انبیاء کرام کی جماعت تمام تر انبیاء کرام عظمت، شان، مقام کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی اور ہمسر نہیں ہے، لیکن تفاضل مطلب فضیلت کی وجہ سے بعض کو مقام میں زیادہ عظمت دی، بعض کو کم درجات دیے، یہ میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی مختلف درجات رکھے، کسی کو کون سی امتیازی خصوصیت سے نواز دیا، کسی کو دوسری امتیازی خصوصیت سے نوازا اور وہ خصوصیت پہلے میں نہیں دی۔ تو اسی نسبت سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی
وہ خاص امتیازی خصوصیات کہ جو صرف اور صرف حضرت عثمان کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہیں، باقی اور کسی پیغمبر کے کسی صحابی اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے اندر وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اور وہ خصوصیات دوہری خصوصیات، دگنی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئی، اور ایسی خصوصیات کے اندر حضرت عثمان کا کوئی بھی ثانی اور ہمسر نہیں ہے۔ وہ چند خصوصیات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جو حضرت عثمان کی زندگی کے ساتھ خاص ہیں۔ محدثین کرام نے ان کو مختلف نام دیے، ان میں سے ایک نام دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو ہجرتین، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 دفعہ ہجرت کی ہے، 2 دفعہ اپنا وطن چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور دوسری ان کی خصوصیت امتیازی وصف فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو بشارتین، کہ 2 دفعہ ایسے موقع بنے ہیں کہ جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور تیسری خصوصیت فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین ہے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، ذوالنورین ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ دگنی فضیلت کے حامل فرمایا ذو شرکتین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے موقع کہ جن میں حضرت عثمان آپ کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے اس عمل کے اندر حضرت عثمان کو شریک فرمایا ہے۔ تو یہ 4 صفات ذو ہجرتین اور ذو بشارتین اور ذوالنورین اور چوتھے نمبر پہ ذو شرکتین، کوشش کروں گا ان چاروں کو تھوڑا ٹچ دے کے آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اس شان اور عظمت کے حامل ہوئے۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ ذو ہجرتین ہے، آپ نے 2 دفعہ اللہ کے راستے کے اندر اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ دیکھیے گا پہلے ان کا تعارف قبول اسلام، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات کو عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا۔ السابقون الاولون، پہلے آنے والے، سب سے سبقت کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرمایا، چھپے چھپے کچھ لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ ان دنوں میں حضرت عثمان باہر کی طرف سفر پہ گئے ہوئے ہیں، خود بیان کرتے ہیں رات کا وقت ہے، سونے کی حالت ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، کہتے ہیں خواب کے اندر عجیب و غریب منظر ہے، اور مجھے خواب میں کچھ الفاظ سنائی دیے کہ میرا نام لیا جا رہا ہے۔ الفاظ سنیے گا، کہتے ہیں عثمان عثمان یا عثمان لک الجبال ولک الشان
ھذا نبی معہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان وجاءہ التنزیل والفرقان فاتبع لا تغیا بک الاوثان. کہتے یہ الفاظ مجھے اشعار سنائی دیے خواب میں کہ کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے اے عثمان تیرے لیے بڑی شان اور عظمت کی بات آ گئی کہ ھذا نبی معہ البرہان، کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آ گیا لیکن واضح دلائل کے ساتھ آ گیا. وجاءہ التنزیل والفرقان، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے جس کی شان ہے الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فاتبعوا لا تغیا بک الاوثان، جلدی مکہ میں پہنچیے گا اور اس پیغمبر کی اتباع میں آ جائیے. یہ نہ ہو کہ اس کا راستہ چھوڑ کے تو گمراہی کی طرف چلا جا. حضرت عثمان کہتے میں بڑا حیران ہوں کہ پتہ نہیں مکہ میں کیا ہو گیا. جب سفر سے واپس آیا سب سے پہلی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. انہوں نے سب سے پہلے ہی مجھے اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور کہا عثمان اللہ کا پیغمبر آ گیا، وہ جو آخری پیغمبر نے آنا تھا وہ ہمارے اندر مبعوث ہو گیا. اب خوش قسمتی کی بات ہے، دیر نہیں کرنی، جلدی جلدی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں ادھر ہی اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے یہ اشعار آپ کو سنائے اور فرمایا رسول اللہ آپ کے آنے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے ہی سنا دی، اب دیر نہیں ہے. فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور السابقون الاولون، پہلے اسلام لانے والوں میں اپنا نام درج کروا لیا. حضرت عثمان کی عمر اس وقت 34 سال تھی، 34 ایئر، 34 سال کی عمر میں حضرت عثمان مسلمان ہوئے، صحیح جوانی کی عمر میں. اور ادھر مسلمان ہوئے، دوسری طرف جوان بھی ہیں، ساتھ میں مالدار بھی ہیں، غریب آدمی نہیں ہے، سخی ہے، غنی ہے. لیکن جیسے ہی اسلام کا پتہ چلا، جیسے باقی مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، حضرت عثمان پر بھی بے انتہا ظلم کیے گئے. اور افسوس اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں، اپنا سگا چاچا حکم بن عاص تھا. حضرت عثمان کو پکڑ لیا. ہاں عثمان بتا میری اجازت کے بغیر آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں چچا اجازتیں یہ دنیا کے کاموں میں ہوتی ہیں لیکن ایمان قبول کرنے کے اندر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا ایمان قبول کر لیا، اب کچھ بھی ہو جائے جان تو جا سکتی ہے لیکن اس پیغمبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا. حکم کہتے ہیں عثمان تو نے مشکلات دیکھی کیا ہے، تو اسی لیے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا نے پکڑ لیا، رسیوں سے باندھ دیا اور شیرہ بنا کے، میٹھی چیز کا شیرہ بنا کے حضرت عثمان کے جسم پہ ڈال دیا. کیڑے مکوڑوں کی جا کے بلوں پہ بٹھایا اور اوپر سے پھر چمڑے کے ساتھ حضرت عثمان کو مارنا شروع کیا. جسم کا چمڑا ادھر رہا ہے، ادھر سے کیڑے مکوڑے جناب آگے زخموں پہ چمٹ رہے ہیں اور زیادہ درد رہے ہیں. فرمایا اور دوسرا ظلم، فرمایا قالین کے اندر لپیٹ دیتا اور لپیٹ کے پھر جناب ایسی جگہ پہ جا کے ڈال دیتا، ہر طرف سے آگ جلا دیتا کہ دھواں پہنچے اور خود ہی دم گھٹ کے حضرت عثمان شہید ہو جائے.
فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب برداشت کر رہے، کہتے ہیں چچا یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن پیغمبر کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا بے انتہا ظلم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کی اسی صفت کا بیان فرمایا۔ یہ میرے سامنے سورۃ توبہ 11واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ توبہ 11واں پارہ اور آیت کا نمبر 117۔ فرمایا دنیا والوں تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ پہ اتنی زیادہ رحمتیں کیوں کر دی، اتنا مقام کیوں دے دیا، اتنی فضیلت اور شان سے کیوں نواز دیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام کو جناب معیار ایمان بنا دیا، اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا ہے۔ سوال آ رہا ہے ذہن میں کیوں صحابہ کو شان ملی ہے؟ آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے میرے پیغمبر کی پیروی اس وقت کی ہے جب بڑا تنگی کا زمانہ تھا، بڑے مشکل وقت تھا۔ میرے پیغمبر کا ساتھ دینا اپنی جان دینے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جب مشکل میں انہوں نے میرے پیغمبر کو نہیں چھوڑا میں نے بھی اعلان کیا تاب اللہ، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری کی ساری عظمتوں والی چیزیں اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے مختص کی ہیں۔ یہاں تاب اللہ علی المؤمنین یہاں مانا فرمایا کرتے تھے۔ ملتان کے ایک مرد کلندر گزرے حضرت علامہ سید خان رحمہ اللہ، وہ فرماتے تاب اللہ علی النبی والمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سارے کے سارے برتنوں کے منہ اوپر کی طرف میں اللہ نے کیے ہوئے تھے۔ جب تو دنیا میں آ گیا تیرے صحابہ بھی آ گئے اور تیری اتباع کے اندر مشکل میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سارے برتنوں کا رخ تیرے صحابہ کی طرف کر دیا۔ فرمایا اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور ہم بھی کیا کہتے ہیں جی سجڑ اوئے جڑا اوکھے ویلے نہ چھوڑے، یہ کہتے ہیں نا جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے یار دوست بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ کی جو صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے تنگی کے وقت میں میرے پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ اور میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، جب مشکل میں نہیں چھوڑا، جب ہر طرف سے مال دولت آنے لگے، جب ہر طرف سے جناب طرح طرح کی راحتیں اور سکون مل گئے صحابہ کو، بھلا پھر کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ جی کہتے جناب پیغمبر کی وفات ہوئی اور سارے چھوڑ کے چلے گئے، نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے۔ میں کہتا ہوں میرا بھائی یہ کبھی نہیں ہو سکتی بات، اس لیے کہ مشکل میں چھوڑنا تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی ہے لیکن خوشی میں چھوڑنے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ رب کا قرآن کہتا ہے اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، انہوں نے مشکل میں میرے پیغمبر کی اتباع کی ہے۔ جو مشکل میں ساتھ دینے والے ہوں وہ خوشیوں میں کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مشکل وقت ہے، فرمایا چچا سے کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے عثمان نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ادھر سے دن بدن مظالم بڑھتے جا رہے ہیں،
میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا اور اجازت دی، فرمایا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، فرمایا آپ کو اجازت ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ ذو ہجرت ہے، پہلی چیز 2 دفعہ ہجرت کی حضرت عثمان نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 نبوت کا 5واں سال ہے، رجب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اجازت فرمائی، فرمایا حبشہ کی طرف چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ ہے تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا نجاشی، لیکن ہے بڑا رحم دل آدمی، ہے بڑا انصاف اور منصف پسند آدمی ہے، اس کی طرف چلے جائیں۔ اور 5 نبی سے پہلے اسی سال اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف بھی نازل فرمائی اور اس میں مسلمانوں کو ایک سبق بھی دیا، فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ سنایا، فرمایا دیکھو اصحاب کہف نے اپنا گھر بار چھوڑا، میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنایا، فرمایا مسلمانوں تسلی رکھو، اس بات کا دل میں یقین رکھو کہ ہر چیز کا انجام اس کے ظاہر کے مطابق نہیں ہوتا۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا انجام اس کے ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ سفر پر میں جا رہے ہیں، ظاہری طور پر کام غلط تھا لیکن انجام کے اعتبار سے کام ٹھیک تھا، فرمایا مسلمانوں کو تسلی دی ہے اپنا وطن چھوڑ جائیں تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا، اجازت دی مسلمانوں کو چلے جائیں ہجرت فرما کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے 12 مردوں اور 4 عورتوں میں سے جنہوں نے پہلی دفعہ ہجرت فرمائی، فرمائے حضرت عثمان اور ان کی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی ہے، فرمائے انہوں نے مل کے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت حبشہ کی طرف۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے حضرت عثمان اور میری بیٹی کا، جنہوں نے میاں بیوی نے مل کے اللہ کے راستے میں ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے حبشہ کے علاقے میں، تھوڑے ہی دن بعد رہے، کچھ مہینے گزرے، پیچھے سے مکہ والوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، اب واپس آ جائیے گا۔ اب یہ لوگ 14 یا 12 جو گئے تھے کہتے اب دوسری جگہ پہ رہ کے کیا کرنا ہے، چلو واپس اپنے وطن پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب واپس آئے تو وہاں یہ ساری بات کو غلط پایا، مکہ والوں نے وہ جو بکواس اور جھوٹ بولے، اب وہ ان 14 مسلمانوں کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنا لیا، اور میں انتہائی دردناک انداز میں ان کو ستایا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یار اب دوبارہ اگر جانا چاہتے ہو تو پھر چلے جاؤ حبشہ کی طرف، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں پیغمبر کی طرف سے حکم نہ آئے آپ نے حبشہ کو چھوڑ کے واپس نہیں آنا، وہیں وقت گزارے امن کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دوسری دفعہ ہجرت کرنے والے لوگوں میں جو دوسری دفعہ گئے یہ تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، ان میں بھی حضرت عثمان اپنی بیوی سمیت دوسری دفعہ ہجرت فرما کے حبشہ کی طرف گئے۔ تو ذو ہجرتین 2 دفعہ ہجرت کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوسری صفت حضرت عثمان کی اور میں عام فہم بولی جاتی ہے، حضرت عثمان ذو النورین ہے، 2 نوروں والا۔ عربی زبان کے اندر نور بیٹی کو کہا جاتا ہے، اور میں میرے پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں آئی ہیں، لیکن وہ بھی سنیے گا کیسے، تھوڑا سا اپنا ذہن سیرت کے پیچھے دے کے جائیے گا، تاریخ کا حوالہ ایک بتانے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے جس وقت سب سے پہلا
میرے پیارے پیغمبر کا وقت اور ٹائم ہے، آپ نے سارے کے سارے مشرکین مکہ جن میں اپنے رشتہ دار بھی ہیں، غیر قوم والے بھی ہیں، مکہ والوں کو اکٹھا فرمایا اور حکم دیا، فرمایا بتاؤ اگر میں پیغمبر تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک قافلہ آ رہا ہے جس نے آ کے تمہارے اوپر حملہ کرنا ہے اور تمہیں ختم کر دینا ہے، بتاؤ میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ سب نے جواب دیا تو ایسی ذات ہے، تو ایسا نوجوان ہے جس کی صداقت کے تذکرے ہم ہر ایک کے سامنے کرتے ہیں، تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ہمارے کانوں کو غلطی ہو سکتی ہے، ہماری آنکھوں کو دیکھنے میں دھوکا لگ سکتا ہے، لیکن عبداللہ کے در یتیم تیری زبان سے غلط بات کبھی نہیں نکل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، فرمایا بتاؤ میں نے 40 سال کی زندگی آپ میں گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، بتاؤ میرے 40 سالہ زندگی میں آپ نے مجھے کیسے پایا ہے؟ سب نے جواب دیا جربنا کا مرارا، ہم نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں، آپ سے بڑا امانت دار بھی کوئی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو یقین ہو گیا کہ میری بات کا یقین کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو مکہ والو، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میرا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف یہ زبان سے کہہ لو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وعدہ کرتا ہوں عرب کی حکومت بھی تمہارے قدموں کے اندر، عجم کی بادشاہت بھی تمہارے قدموں میں ہوگی، میرا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت کی بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وہاں میرے پیارے پیغمبر کا اعلان کرنا تھا، وہ جو اپنے تھے پرائے بن گئے، وہ جو دوست تھے دشمنیوں میں ان کی محبتیں تبدیل ہو گئی، سارا کچھ بدل گیا۔ میرے پیارے پیغمبر کو اس اعلان کی پاداش میں جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک بڑی مشکل میرے پیارے پیغمبر کو جو پیش آئی وہ یہ تھی، میرے پیارے پیغمبر نبوت کے اعلان سے قبل، نبوت ملنے سے پہلے آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا، یہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا تھا، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ میرے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا، ابو لہب نے جب یہ بات سنی فوراً گیا اپنے بیٹوں کو جا کے کہتا ہے تب تک مجھے منہ نہ لگانا کہ جب تک اس پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دے کے نہ آ جاؤ، جب تک اس پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق نہ توڑ کے آ جاؤ، تب تک مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھانا۔ اور میرے بھائیوں بیٹیوں والوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو اور سوچو اس بات پہ کہ میرے پیارے پیغمبر نے انہیں کون سی گالی دی تھی، میرے پیارے پیغمبر نے ان کے ساتھ کون سا برا سلوک کیا تھا، میرے پیارے پیغمبر نے ان کا کون سا جہنم کا راستہ دکھایا تھا کہ میرے پیغمبر کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ فرمایا ابو لہب جا کے کہتا ہے بیٹوں کو چھوڑ دو پیغمبر کی بیٹیوں کو، اور پھر ذرا پیغمبر کی جگہ پہ اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھو، تمہیں احساس ہوگا کہ بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے اگر بیٹی کو طلاق مل جائے اور بیٹی گھر میں اجڑ کے آ کے بیٹھ جائے، والدین کے دل پہ کتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، والدین کے دل پہ کتنے دکھ آتے ہیں، کیا سے کیا وہ رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں والدین کی کہ بیٹی گھر میں آ گئی، ادھر ساتھ میں بیٹے کی بیوی میری بہو بھی موجود ہے، ساتھ میں جناب برادری والوں کے تانے بھی ہیں، ساتھ میں برادری والوں کے شکوے اور گلے بھی ہیں، طرح طرح کے معاشرے میں بھی میں نے وقت گزارنا ہے، میں میرے سر کا دوپٹہ، میرے سر کی
کی پگڑی کہاں جائے گی، میرے سفید کپڑے کہاں جائیں گے؟ لوگ کون ماننے والے ہوتے ہیں کہ جناب داماد کا قصور ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے جناب بیٹی ایسی ہوگی، اگر اچھی ہوتی تو اپنا گھر بساتی، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی بدفعلی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو طلاق ملی ہے۔ اور میرا بھائی ذرا سوچنا ان ساری باتوں کو، اور پھر ذرا اس طرف بھی تھوڑا سا دل کو لے کے جا کہ جب میرے پیارے پیغمبر کی بیٹیاں فرمایا بغیر کسی قصور کے ابھی تو رشتے بھی نہیں ہوئی اور گھر بیٹھے بٹھایا کے عتبہ اور عتیبہ نے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آئے، آ کر ان میں سے ایک بھائی نے تو بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کو عرض کیا، کہتے یا رسول اللہ تو ہوگا اللہ کا پیغمبر، میں تجھے نہیں مانتا، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں والد کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ بڑے پیارے الفاظ میں اخلاق کے ساتھ طلاق دے کے چلا گیا، لیکن دوسرا بیٹا ایسا منحوس والد کی طرح آ کے میرے پیارے پیغمبر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کے بالکل قریب آیا، آ کے اس منحوس نے اپنی ناپاک لعاب اور تھوک میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف پھینکی اور بکواس کرتا ہے تجھ سے بڑا منحوس دنیا میں نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور سن سب کے سامنے کہتا ہے محمد میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھائے بد دعا نہ کی، میرے پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بد دعا نہ کی، میرے پیارے پیغمبر بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آ کر عقبہ بن ابی معیط نے میرے پیارے پیغمبر کے اوپر پوری اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے بد دعا نہ فرمائی۔ حضرت فاطمہ آپ کے جسم مبارک سے اپنے معصوم ہاتھوں سے گندگی بھی ہٹا رہی ہیں اور ساتھ میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے فرماتی ہیں ابا جی بد دعا کیجیے ان لوگوں کے لیے، انہیں ذرا برابر بھی حیا نہیں آتا، آپ کے ساتھ یہ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بیٹی حوصلہ کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دلانے والا بنا کے نہیں بھیجا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان پہ عذاب آ جائے، میں نے صبر کرنا ہے، اور میں سارے دکھ سہے میرے پیغمبر نے لیکن کبھی بد دعا نہ کی۔ لیکن بیٹی کا صدمہ پہنچا میرے پیغمبر کو کہ بیٹی کو طلاق ملی، بغیر کسی قصور کے طلاق ملی، پھر سارے محفل آ کے بکواسات کی اس منحوس نے میرے پیارے پیغمبر نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور میں مولا جس نے مجھے بیٹیوں کی طرف سے تکلیف دی ہے، مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس منحوس پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے، اپنا کوئی درندہ اس پہ مسلط کر دے تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کی بد دعا اس عتبہ کے لیے۔ پھر ابو لہب کو پتا چل گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے، کہتا ہے بیٹے کو بلا کے سن اس پیغمبر کے ساتھ ہمارا تعلق تو نہیں ہے، اس پیغمبر کے ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے اس کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا، اب ایسے ہی ہوگا جیسے اس پیغمبر نے فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا اس منحوس میرے پیارے پیغمبر کی بے عزتی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ ابو لہب قافلے میں موجود ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، رات کا وقت ہوا اور رات کے وقت میں جنگل کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا، جا کے سفر کرتے ہوئے رات میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے رکے، اور میں ابو لہب کہتے ہیں یار مجھے یقین ہے اس پیغمبر کی بد دعا ضرور قبول ہونے والی ہے۔ اس نے سارے قافلے کا سامان ایک جگہ پہ اکٹھا کروایا، اکٹھا کروا کے اور اونچا ڈھیر لگ گیا، اپنے بیٹے کو اس ڈھیر کے اوپر سلا دیا، سارے قافلے والوں کو آس پاس سلا کے کہتا ہے خیال کرنا میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے۔ رات کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک درندے شیر کو حکم فرمایا جا تیرا کام
آ گیا، شیر آیا، قافلہ سارا آس پاس میں سویا ہوا ہے، وہ سارے قافلے سے اوپر سے پھلان کے سیدھا گلاب کے پیٹے پہ جا پڑا، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب تھوڑا وقت گزرے، شیر تو اپنا کام کر کے چلا گیا، ابو لہب اٹھے، دیکھا کہ بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑا ہے، فرمایا سر کہیں ہے تو اور جسم کا ٹکڑا کوئی کہیں پڑا ہے کوئی کہیں پڑا ہے۔ کہتے ہیں قافلے والوں کو یار دشمنیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی حرف آج تک غلط ثابت نہیں ہوا۔ جی میرے پیارے پیغمبر کو صرف یہ اللہ کا پیغام یعنی مسئلہ توحید سمجھانے کی پاداش میں یہ دکھ اٹھانے پڑے، اور میں بیٹیوں کو طلاقیں ملی، میرے پیارے پیغمبر انتہائی دکھ اور افسوس اور پریشانی کے عالم میں وقت گزار رہے ہیں۔ کیا کریں، بیٹیاں گھر میں بیٹھ گئی، جوان ہیں، اب کس طریقے سے ان کا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے داماد بنانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں، منتخب فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان میں پیغمبر یہ چاہتا ہوں، صرف میں پیغمبر نہیں بلکہ میرا رب بھی یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت رقیہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی بھی اپنا نکاح کیا ہے یا اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے میں نے خود سے نہیں کیا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا میرے پیارے فلاں کو اپنا داماد بنا لے، میں نے اسی طرح کیا ہے۔ تو حضرت عثمان کا اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا۔ اس موقع پہ سودا ایک شاعر ہے مکہ کا، اس نے حضرت عثمان کو جناب کلمات تحیہ پیش کی ہے، مبارکباد دیا۔ ان الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابشر وحییت سلاسن بترا ثم سلاسن وسلاسن اخرى ثم باخرى لکی تتم عشرا لکیت خیرا وبغیت شرا نکحت واللہ حسانا زہرا وانت بکر ولکیت بکرا۔ کہتے ہیں عثمان تجھے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 10 دفعہ مبارک ہو اس بات میں۔ کس بات پہ مبارک ہو؟ کہتے جیسے تو پاک دامن تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے بیوی بھی پاک دامن دی ہے۔ تو حضرت عثمان کا پہلا نکاح حضرت رقیہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزر رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ پہلا معرکہ غزوہ بدر، میرے پیارے پیغمبر بدر پہ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی انتہائی بیمار ہے اور چیچک کے مرض میں مبتلا تھی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان تو اپنے گھر والوں کی تیمارداری کر، تو اپنے گھر والوں کی جناب خدمت کر، میں پیغمبر تمہیں کہہ رہا ہوں تیرا گھر والوں کی خدمت کرنا یہ اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا میدان بدر میں جہاد کرنے والوں کو ثواب ہوگا۔ جی اور آج ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں نا۔ ویسے ایک اقوال زرعی بھی مشہور ہے کہ بیوی کا امتحان ہوتا ہے مرد کی غربت میں، اور مرد کا امتحان ہوتا ہے بیوی کی بیماری میں۔ جب بیوی بیمار ہوتی ہے نا پھر مرد کا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جی تھے ادھر بنو سائڈ کے، بہت بڑے عالم تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے نا، اتنا بگڑ گیا کہ اگر کسی کی بیوی بیمار ہو جائے تو اگر وہ اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہا ہے تو بکواس کیا سننے کو ملتے ہیں، فلانا تک یہ بن گئے رن مرید، جی رن مرید بن گئے، ادھر کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان کو میرے پیارے پیغمبر خود حکم دے رہے ہیں اپنی بیوی کی تیمارداری کر، اور فضیلت کتنی
فرمایا جتنا غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کو ثواب ہوگا نا اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی بیچارے کی بیوی فوت ہو جائے نا، نہ وہ رو سکتا ہے نہ ہنس سکتا ہے۔ اگر ہنسے تو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کل رن مریض تے آج ڈنگ کڑے نہ بجے، اگر روئے تو جنا ٹھیک ہے رن دے پیچھے رونے، اب مرد جائے تو کدھر جائے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ برا حضرت رقیہ فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آ رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کو بتایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان اس وقت دفن کے آخری انتظامات میں تھے، قبر مبارک بنا دی گئی۔ میرے پیارے پیغمبر غزوہ بدر سے واپس آئے، حضرت عثمان کو بہت زیادہ تسلیاں دی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیغمبر کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود ہیں، میں ان کا نکاح کر کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ دوسرا نکاح ہو گیا حضرت عثمان کا میرے پیارے پیغمبر کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ۔ یہ عثمان ایسی خصوصیت کے حامل ہیں کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے ہیں، کسی پیغمبر کے صحابی کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس کے عقد نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، سوائے حضرت عثمان کے کہ سارے انبیاء کرام کے صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ ان کے عقد نکاح میں میرے پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگریں آئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا فرمائے کچھ دن گزرے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی۔ ادھر یہ فوت ہوئی ہیں، میرے پیارے پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیاں دے رہے ہیں، اے عثمان کیوں پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، انسان پہ جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، مرنے کا بھی دکھ ہے لیکن اس سے بڑا دکھ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے کیا تھا، جس وقت بھی میں آپ کے سامنے آتا، آپ کو ملنے آتا، کبھی مدینہ کی گلیوں میں گزر رہا ہوتا، لوگ مجھے یاد کرتے تو ان الفاظ سے کہتے ہیں وہ داماد رسول جا رہا ہے، وہ رسول اللہ کا جوائی اور داماد جا رہا ہے، یا رسول اللہ دکھ کس بات کا ہے کہ وہ رشتہ آپ کے ساتھ اب ختم ہو گیا ہے، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے لو کان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا تبقى منہن واحدہ۔ فرمایا عثمان اگر میں پیغمبر کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور میں پیغمبر آپ کے عقد نکاح میں ایک کے بعد دوسری دیتا جاتا، ایک کے بعد دوسری دیتا جاتا، حتیٰ کہ 40 فوت ہو جاتی، میں پیغمبر 40 بیٹیوں کو آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ 2 ذوالنورین، 2 نوروں والا کہ 2 بیٹیاں آپ کے عقد نکاح میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی ہیں، اور دوسری صفت ذو ہجرت ہے، 2 دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکم سے اپنے گھر والوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جی ہجرت فرمائی ہے۔ آخری بات اور بات ختم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص صفت حدیث پاک میں آتی ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الحیا، حضرت عثمان کی خاص صفت ہے کہ یہ حیادار ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ بات کون فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا اشد حیا من الازرع
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اندر اتنا کمال کا حیا تھا کہ میرے پیارے پیغمبر کے حیا کی مثال فرمایا کہ ایک کنواری جوان لڑکی میں اتنا حیا نہیں ہوتا کہ جتنا حیا میرے پیارے پیغمبر کے اندر تھا۔ وہ فرما رہے کہ حضرت عثمان کے اندر حیا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر ایک دن میرے پاس موجود تھے، اور انسان گھر میں موجود ہو بے تکلفی سے لیٹے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر، اور اس لیٹنے میں میرے پیارے پیغمبر کی پنڈلی مبارک سے آپ کی چادر مبارک تھوڑی ہٹی ہوئی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر ہوں، آپ سے کام ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اجازت فرمائی، حضرت ابو بکر آئے، تھوڑا سے وقت بیٹھے اور وقت کے بعد چلے گئے۔ پھر دوسری دفعہ دستک ہوئی ہے، فرمایا کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عمر بن الخطاب ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اجازت دے دی، حضرت عثمان حضرت عمر آئے، تھوڑا سا وقت بیٹھے، اپنا سوال جواب کیا اور واپس چلے گئے۔ فرماتے تھوڑا سا وقت گزرا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بھانجا عثمان ابن عفان ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان تھوڑا انتظار فرمائیے گا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، میرے پیارے پیغمبر اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو مکمل ٹھیک کر لیا، صحیح کر لیا، اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا کپڑے سے، پھر حکم دیا فرمایا عثمان آ جائے۔ حضرت عثمان آئے، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ بات کی، تھوڑا وقت بیٹھے اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا جی آئے، آپ اسی حالت میں پڑے رہے، حضرت عمر آئے، آپ پھر بھی اسی حالت میں پڑے رہے، یہ کیا خاص بات تھی؟ حضرت عثمان آئے، آپ نے پہلے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپا، پھر اسے آنے کا حکم دیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ان عثمان تستحی منہ الملائکہ فکیف لا استحی منہ، میرا عثمان وہ صحابی ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ حیا کروں؟ اور پھر حیا کا یہ عالم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا یہ عالم تھا۔ میرے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں چار دیواری میں بھی کبھی بھی میں عثمان نے اپنے کپڑوں کو نہیں اتارا، میں کبھی بھی بے لباس نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ فرمایا میں ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ اور دوسرا حیا کی بات سنیے گا، حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات حیا کی، فرمایا میں کبھی غسل کرنے کے اندر بھی بے لباس نہیں ہوا، گھر کے غسل خانے میں غسل کرتا ہوں پھر بھی چادر وغیرہ باندھ کے غسل کرتا ہوں۔ تو یہ فرمایا نا کہ حضرت عثمان وہ میرے صحابی ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ اور میری عائشہ میں پیغمبر اس سے کیوں نہ حیا کروں، اس لیے میں بیٹھا اور اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، اور پھر میں پیغمبر نے حضرت عثمان سے بات کی۔ تو یہ ان کی امتیازی خصوصیات میں سے دو میں نے عرض کی ہیں، ایک ذو ہجرتین اور دوسری ذو النورین، دو چیزیں رہ گئی حضرت عثمان کی امتیازی خصوصیات میں سے کہ ذو بشارتین اور ذو شرکتین۔ انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔